کلپ نمبر 479۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ، مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شان نزول، کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیں جس میں لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ عز و جل ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو تمسخر و استہزاء کے طور پر تھا یا انہوں نے تجربہ و امتحان کے لیے ایسا کہا تھا۔ اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی، زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ عز و جل کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے۔ اسلام کی کسی قطعی چیز پر کفار سے معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دیں یا پردے کو ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں یا گائے کی قربانی بند کر دیں۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہٰذا اس کی تلاوت محض اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ نیز میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، اور اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی ہے۔ تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر ایک فصیح کلام پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے،
غیبی خبریں ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات صورت سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثل بنا سکے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ ترجمہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے، یعنی بفرض محال اگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام اور اس کی وحی ہے، تو اب جو مشرکین اسے اللہ عز و جل کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ عز و جل کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔